نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ دشمن سے نجات بہت ہی مختصر وظیفے سے کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے ہی میں نے کئی وظائف دیے ہیں، لیکن یہ ایسا ایک وظیفہ، ایسا مجرب عمل ایک ایسا لے کے آیا ہوں کہ جو بہت ہی مختصر، بہت قلیل اور اثر اس کا بہت زیادہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو دل جمی کے ساتھ کریں گے، آپ اس کا رزلٹ کچھ ہی دنوں کے اندر محسوس کریں گے۔ بہت جلد فائدہ ہوگا کہ وہ دشمن جو بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ دشمن جو بار بار آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، وہ دشمن کہ جو آپ کے اچھے کام کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ مخالفت شروع کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ شروع تب ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر کے اندر اچھی فراوانی شروع ہو جائے، کام کاج اچھا ہو جائے، گھر کے کام لگ جائیں، ہمسائے، دوست یار، وہی دوست جو پہلے بھائیوں جیسے رہتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت اور بہت ہی زیادہ الفت رکھتے تھے، وہی دوست پھر دشمن میں بدل جاتا ہے، پھر وہی نقصان در نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وہ جس محفل میں بیٹھتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں عجیب ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز آ گئی ہے کہ کھاتے اپنے، پیتا اپنے، کام کاج اپنا کرتے ہیں اور سوچتے دوسرے کے لیے۔ میرا عزیز دوستو، دو چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں، ایک صحت، ایک وقت۔ صحت کی قدر کیا کرو، صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور وقت کو ضائع نہ کیا کرو۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ، بیٹھ جائیں گے، رار پار کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر بات شروع کر لیں گے، کبھی کس سیاسی کے اوپر، کبھی کس ہمسائے کے اوپر، کبھی کس بندے کے پیچھے، ویسے ہی لگا رہتے۔ حالانکہ کسی کے پیچھے بات کرنا بہت شدید گناہ، سخت گناہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے دشمن جو پیٹھ کے پیچھے بندے کو خنجر مارے، جو پیٹھ کے پیچھے باتیں کرے، اس کی زبان بندی اور اس سے نجات پانے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ویسے بھی نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اگر یہ شروع کر لیں بہت فائدہ مند ہے۔ نہیں تو بغیر نفلوں کے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، خاتون ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ بھی دیکھتے ہیں کوئی ہمسایہ، کوئی عزیز رشتہ دار دشمنی پر اتر گیا، اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو اس کا یہی علاج ہے، اور مختصر علاج، کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں جی نہیں، 100 کی تسبیح دانے کی لے لیں، اس کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نجیح، یا نجیح، یا نجیح پڑھیں اور دشمن کا تصور رکھ لیں۔
اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر دشمن کا تصور رکھ کر یہ عمل کریں، آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس دشمن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔